بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، 12 ربیع الاول کو بہت سے مسلمان وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اسی موقع سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر رکھنا چاہیے تو کس طریقے سے رکھنا چاہیے، نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں وہ یہ سوچ کر روزہ رکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یعنی 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 ربیع الاول ایک ایسی تاریخ ہے، ایک ایسی ڈیٹ ہے کہ جس تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تمام علماء کرام اس پر متفق نہیں ہیں، کیونکہ بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی یہی کہنا ہے، اور بعض علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض جن میں اکثر علماء کرام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ لیکن ہاں، اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہی ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 12 ربیع الاول کو رخصت کیے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو ہی پیدا ہوئے ہیں، یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور ماؤں، 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کے لیے خاص نہ کیا جائے، نبی کی ولادت کے لیے دن کو خاص کیا جائے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ پیر کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، یہ یقینی بات ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اب پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ اگر نبی کی ولادت کی نسبت سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پیر کے دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا، پیر کے دن مجھ پر قرآن اترا، پیر کے دن اللہ رب العزت نے نبوت جیسی عظیم ترین نعمت سے مجھے سرفراز فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، اور پیدائش کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت کے دن یعنی پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے میں پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ اگر خاص طور سے روزہ رکھتے ہیں تو اس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ملتا، لیکن پیر کے دن اور جمعرات کے دن آپ یقینی طور پر روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ اخیر میں ایک حدیث میں آپ تک پہنچا کر جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے یعنی نبی نے نہیں دیا، اگر وہ کام کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا وہ کام رد ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب، اس حدیث کا مفہوم اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیک کام کوئی شخص کرتا ہے، جبکہ اس نیک کام کے کرنے کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، افعال سے، اقوال سے نہیں ہے،
اس نیک کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تو پھر اس کا وہ نیک کام بھی رد ہے۔ برے کام کی تو کوئی جگہ ہی نہیں اسلام کے اندر، لیکن کوئی اچھا کام بھی دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، سنت سمجھ کر کرتا ہے جبکہ وہ شریعت میں نہیں، دین میں نہیں، تو پھر اس کا وہ نیک کام بھی رد ہے۔ اس نیک کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور حیثیت سے ہٹ کر وہ نیک کام آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ تو جو چیز دین کے اندر نہیں ہے، اب آپ اس چیز کو دین کے اندر شامل کر کے دین سمجھ کر کر رہی ہیں تو آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں، دین میں نئی چیز کو آپ لا رہی ہیں، تو اسی کا نام تو بدعت ہے، اور بدعت ایک سنگین ترین گناہ ہے۔ تو بس موٹی سی بات مختصر انداز میں آپ تک یہ پہنچانا مقصود ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو ٹارگیٹ بنا کر روزہ نہ رکھیں۔ ہاں، ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن میں آپ روزہ رکھیں، کیونکہ پیر کے دن میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.